آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے صرف برصغیر میں کام نہیں کیا، بلکہ اقبال کی جو سوچ اور فکر تھی وہ پوری دنیا کے لیے تھی، وہ پوری دنیا کی قوم کو بیدار کرنے کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا ہے اس میں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ اور یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال، میں نے ظاہر ہے میرے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں، علامہ محمد اقبال نے پوری دنیا کا انتہائی گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یا گزشتہ ایک صدی کا ہم مطالعہ کریں پوری دنیا میں کوئی اتنا کثیر المطالعہ شخص ہمارے سامنے موجود ہو۔ تو پوری دنیا کا، افغان سے لے کر اور یونان سے اور پوری دنیا کا، یعنی جہاں جس ملک کا آپ ذکر کریں گے، اقبال نے مطالعہ کیا اور بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ تو اس لیے اقبال عالمگیریت کے حامل شخص ہیں، عالمگیریت کے حامل شاعر ہیں، تو ان کی شاعری عالمگیریت کی حامل ہے۔ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب سے کہ وہ تیونس میں اقبال کی روایت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تونس میں اقبال کے کام پر اور اقبال کے حوالے سے جو اسٹڈی ہو رہی ہے، اور تیونس میں اقبال کو لوگ کیسے پہچانتے ہیں، ان کی فکر و فلسفے کے اوپر تو ہمارے جو باہر سے تشریف لانے والے مہمان ہیں، پروفیسر ایمریٹس پروفیسر ڈاکٹر بو عزیزی صاحب بات کریں گے۔ میں صرف ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ لوگوں نے اقبال سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے اور ہم اقبال سے کس قدر محروم رہے۔ تیونس کے اندر اسکول کی سطح پر فکر اقبال کو پڑھایا جاتا ہے، اور اقبال کی فکر سے وہاں ان کے اسکولوں کے اسٹوڈنٹس بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور اقبال، خاص کر یہاں کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اقبال نے تو خاص طور پر نوجوانوں کو خطاب کیا ہے۔ ہمارا اگر نوجوان، ہمارا جوان اقبال سے محروم رہے گا تو وہ دراصل اپنی تراث سے، اور وہ کتنا بڑا تھا، اس کے آباء و اجداد کتنے بڑے تھے اور کتنے مضبوط لوگ تھے، اس سے محروم ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اقبال کا نور بصیرت اگر ہمارے ہاں عام ہو جائے تو کیا ہی کہنے۔ اور اس حوالے سے میں جناب ریکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے اندر ایک مجھے فکر اقبال کی ایک نمایاں جھلک مجھے ملی ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ اقبال کو ہمارے اسکول کالجز کی سطح پر ایک مینڈیٹری نصاب کے طور پر پڑھانا چاہیے، جبکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے بالکل یعنی بالعکس چلتے ہیں، بالکل الٹ چلتے ہیں۔ اور ان کے لیے تو اقبال نے ایک گلہ بھی کیا ہے۔ اقبال نے ایسے اداروں کے لیے اور ایسے اساتذہ کے لیے باقاعدہ گلہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یعنی کافی بلیسنگ یہاں کا وزٹ لگا ہے کہ جناب ملک صاحب کی جو فکر اور ان کا اقبال کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔
جوانوں کے لیے ایک دو باتیں بس عرض کروں گا، پھر ہمارے جو مہمان مقرر ہیں ان کے لیے میں وقت چھوڑتا ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ بے روزگار ہیں، یہ بہت معمولی سا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے یقینی کا شکار ہے۔ ہمارے نوجوان کو نہ اپنے مذہب کے اندر، نہ اپنی تہذیب و ثقافت کے اندر، حتیٰ کہ نہ اپنی زبان کے اندر اور نہ اپنے بزرگوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکوں گا۔ یہ جو بے یقینی ہے نا، یہ اگلی پوری کی پوری نسل کو ڈبو دینے والی، یہ بہت خاص الخاص بات ہے جو ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کے آنا ہے۔ اور اقبال نے تو خاص طور پر کہا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ بے یقینی کی جو کیفیت ہمارے جو ینگسٹر میں ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میں جو دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنی فکر، اپنی تہذیب، اپنے ملک کی خدمت، اپنی قوم میں رہنے کے بجائے دوسروں کی خدمت، دوسروں کی قوم میں رہنا پسند کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی، صرف چھوٹی سی مادی، یعنی جو مادی لالچ ہے وہ اس تھوڑی سی چیز کے پیچھے، یعنی وہ سارا کچھ یہاں سے لے کر وہاں ان کی مزدوری کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک مزدور بڑا محل بناتا ہے، تو وہ مزدوری کی وہ لوگ اس سے مال تو بنواتے ہیں، لیکن بن جاتا ہے نا تو اس کا داخلہ وہاں ممنوع کر دیتے ہیں، وہ مال کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں، اس تہذیب کی ترقی اور اس کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے محبوب نہیں، وہ تو ان سے کام لے رہے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان یہ نہ سمجھے کہ کل یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں کریں، ان کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اقبال نے کہا کہ ترا نادا امید غم گساری طرز افرنگست، اور دل شاہین نمی سوزد براں سیدے کے در چنگست، کہ اقبال نے یہ کہا کہ جو غم گساری آپ دیکھ رہے ہیں نا فرنگ میں، یہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، شاہین کے ہاتھ میں جب شکار آ جاتا ہے نا، اس کو پھر اس کے اوپر رحم نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر وہ لوگ رحم نہیں کھائیں گے، اس چیز کی ہمیں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ دو ہی چیزیں اقبال کہتے ہیں، دو ہی چیزیں جو خلاصہ ہے، یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا حصول ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کر لیا، اگر نہیں حاصل کیا تو پھر ہم اس کے حاصل کرنے میں تگ و دو میں رہیں، بس یہ دو ہی چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و فلسفہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بڑی عنایت کی کہ اقبال کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں آپ کا آنا بہار ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کا آنا بہار کی علامت ہے۔ یہ جو بہار ہے ہمارے پاس، اس بہار سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ دوسرے لوگ تو پوری دنیا میں اقبال کو پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اتنے بڑے بڑے اقبال کے علماء بیٹھے ہیں، میں تو ایک ان کے سامنے تلمیذ ہوں اور طفل مکتب کی حیثیت سے ان کو سبق سنانے کے لیے چند لمحات حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔